باب 7 ایک ہی خواہش۔ الف، جہاد فی سبیل اللہ۔ زندگی کی بے مائگی یعنی مفلسی اور موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے رب کو راضی کر لیں۔ میں جب جموں پہنچا تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بڑے بھائیوں کو میں بچوں کے گاؤں روانہ کر دیا، کیونکہ مہاراجہ کشمیر کی نیت پر شبہ تھا کہ وہ کبھی بھی جموں کشمیر کو ایک خود مختار ریاست نہیں رہنے دے گا، وہ ضرور ہندوستان سے الحاق کر لے گا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دوسرے دن مسلمانوں کا خون بہت ہی بے دردی سے بہایا جانے لگا۔ اردو بازار میں ایک دہی والے پہلوان کو دن دہاڑے چھرا گھونپ دیا گیا۔ اگلے روز ہماری فیکٹری کا ایک 14 سالہ الیاس مزدور کام پر نہ آیا۔ پتہ چلا کہ اس کی لاش گلی میں پڑی ہے۔ الیاس کو سپرد خاک کرنے کے بعد میں نے تمام کاریگروں کا حساب چکا دیا اور انہیں شام کی گاڑی سے سیالکوٹ شہر آنے کی تاکید کر دی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مجھے تنہا چھوڑ کر آنے پر رضامند نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے بھی ایک سکھ پڑوسی کے مشورے پر تیاری کر لی۔ ستمبر کے آخر میں دریائے توی رات کی تاریکی میں تیر کر پار کیا، دوبارہ اپنی فوجی وردی پہنی اور ایک راستے سے ہوتا ہوا جہاں سے گاؤں صرف 60 میل پڑتا تھا، خالی ہاتھ گھر پہنچ گیا۔ اب ہر مسجد سے یہی آوازیں آ رہی تھیں کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب سے اعلیٰ خدمت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ میں ابھی جہاد کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک سردار ابراہیم سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنا ذاتی کارڈ دے کر ہیڈ کوارٹر مجاہدین کشمیر بھیج دیا اور مجھے بطور مجاہد بھرتی کر لیا گیا۔ سب سے پہلے مظفر آباد کی طرف سے بارامولہ پر حملہ ہوا تو میں بھی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس میں شامل تھا۔ تقریباً 2 ماہ اسی محاذ پر خونریز جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخر سردی بڑھ جانے کی وجہ سے مجھے جنوبی محاذ پر بھیج دیا گیا۔ یہاں بھی کئی مارکے ہوئے اور جس پلاٹون کے ساتھ میں تھا اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو سڑک پٹھان کوٹ سے جموں کو ملاتی ہے اس پر فوجی نقل و حمل کو بند کیا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس سڑک پر قبضہ کیا جائے، جس کی کوشش جاری رہی اور کئی بار مار کھائی اور بطیروں کو مارا بھی۔ بے اہل کتاب۔ ایک روز میں نے ایک مولانا صاحب سے کافر کی تشریح طلب کی تو انہوں نے بتایا کہ جو شخص کلمہ گو نہیں وہ کافر ہے۔ میں نے پھر وضاحت چاہی کہ عیسائیوں یعنی مسیحیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا صاحب کی طرف سے جواب ملا کہ مسیحی اہل کتاب ہیں۔ میں نے اپنی الجھن کو ظاہر کرتے ہوئے پھر سوال کر ڈالا کہ ابھی تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے اور اب آپ کتاب کو درمیان میں لے آئے ہیں۔ عیسائی تو کلمہ نہیں پڑھتے اور بقول آپ کے وہ کافر ہیں، مگر کافر کے لیے تو صرف 2 ہی مقام ہیں، ایک باب الامان یعنی وہ صورت جس میں مسیحی بیعت کر کے اسلام میں پناہ حاصل کر لیتا، دوسرا باب الحرب یعنی وہ صورت جس میں اسے جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مگر کیا مجھے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور مسیحیوں کو کافر خیال کرنا مناسب بھی ہوگا، جبکہ ان کی بابت اسلامی کتاب قرآن کی فیصلہ کن آیات میں تو یہ بیان ملتا ہے کہ کہہ اے محمد کہ اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں جب تک تم توریت اور انجیل پر عمل کر کے ان کو قائم نہ کرو۔ اہل انجیل یعنی مسیحی لوگوں کو انجیل کے مطابق فیصلے کرنے دیا کرو، جیسا کہ خدا نے ان کو انجیل میں حکم دیا ہے، اور وہ لوگ کافر ہیں جو اہل کتاب کے فیصلوں اور عدالت میں رکاوٹ اور رخنہ ڈالتے ہیں۔ یہ یعنی یہودی اور مسیحی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے الہامی کتابیں، عدالت اور پیغمبری نازل کی اور مقرر کی۔ یہی یعنی یہودی اور مسیحی وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے رہنمائی اور ہدایت دی ہوئی ہے۔ اے محمد
تم سے پہلے ہم نے روح اور وحی سے معمور لوگوں کو بھیجا، اور اگر تجھ یعنی محمد کو سمجھ نہیں آتی تو ان یہودیوں اور مسیحیوں سے دریافت کر۔ سورہ مائدہ، سورہ یونس اور سورۃ الانبیاء کی مختلف آیات کے مطابق۔ بھلا وہ قوم جو خدا، اس کے کلام، اس کے فرشتوں، اس کے نبیوں، روز عدالت یعنی قیامت پر پختہ یقین رکھتی ہو، کیسے کافر ہو سکتی ہے، جبکہ اللہ یہودی اور مسیحی قوم سے بھی نیکی، بھلائی اور اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے، اور ان قوموں کو ان کے اپنے انبیاء کے علاوہ اور کسی نبی اور اس کی کتاب کے ماننے اور کسی دوسرے نبی اور کتاب پر عمل کرنے کا بھی حکم اللہ نہیں دیتا۔ جس قوم کے لیے اللہ نے الہامی کتب، عدالت، پیغمبری، اپنی روح اور اپنا کلام عنایت کیا، بھلا وہ کیسے کافر ہو سکتی ہے؟ جس قوم کو اللہ نے روح اور وحی سے معمور کر دیا، کیا مجھے اس قوم کو کافر سمجھنا روا ہوگا؟ بلکہ یہاں تو ان لوگوں کو کافر کہا جا رہا ہے جو اہل کتاب کے فیصلوں اور عدالت میں رخنا ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بذات خود پیغمبر اسلام کو یوں فرما رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کچھ بھی نہیں جب تک کہ توریت اور انجیل پر عمل کر کے ان کو قائم نہ کریں۔ یہاں تو توریت اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم صادر فرمایا جا چکا ہے۔ اگر اہل کتاب کفار میں سے ہوتے تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ توریت اور انجیل کو قائم کرنے کا حکم دے سکتا تھا؟ مولانا صاحب میرے دلائل کو تو رد نہ کر سکے، البتہ اتنا ضرور فرمایا کہ نہیں، میں یعنی مولانا اس کی اجازت نہیں دیتا، جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے کریں۔ بس پھر کیا تھا، میرے ذہن میں ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی کہ جب کہ ہم مسلمانوں کی کتاب ان اہم قرآنی حوالوں کے مطابق مسیحی یا یہودی قوم کو کافر قرار نہیں دیتی، تو مولانا صاحب نے کیوں کر قرآن سے ہٹ کر ایسا فیصلہ کر لیا؟ لیاقت نہرو پیکٹ معاہدہ عمل میں آ چکا تھا۔ آزاد کشمیر فوج کی ہر طرح سے حوصلہ شکنی کی جا رہی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ان مجاہدین کی نقل و حرکت غیر آئینی خیال کی جا رہی تھی۔ اس پیکٹ سے فائدہ اٹھا کر انڈین آرمی اپنی پوزیشن کشمیر میں مستحکم کر چکی تھی۔ مجاہدین اپنے محدود وسائل کے تحت جم کر نہیں لڑ سکتے تھے، سوائے چھپ چھپا کر شب خون مارنے کے۔ ایک رات میں اپنے چند ساتھیوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوا، جس کے بارے میں خبر ملی تھی کہ ابھی تک اس گاؤں میں غیر مسلم ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہ بتاتا چلوں کہ قلعہ ہسپتال کی فتح کے بعد مجھے کمیشن مل گیا تھا۔ گاؤں بارڈر سے تھوڑی دور اندر تھا۔ میں نے نمبردار صاحب کو بلوا کر دریافت کیا، یہاں کوئی غیر مسلم ہے؟ صاحب، کوئی ہندو تو نہیں، البتہ ایک مسیحی خاندان ہے، جواب ملا۔ مسیحی یعنی عیسائی؟ جی ہاں، صرف 3 افراد ہیں۔ خیر، غیر مسلم تو ہیں، چلو لے چلو ہمیں ان کے گھر۔ آج ہم انہی سے بیرونی دروازے کے بغیر ایک 4 دیواری میں ایک کمرہ جو اندر سے بند تھا، دروازے پر دستک دینے سے کھل گیا۔ آپ مسیحی ہیں؟ جی ہاں، ہم مسیحی ہیں۔ کیا ابھی تک آپ مسیحی ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے؟ 2 ادھیڑ عمر اشخاص میرے سامنے دیسی گھی کے دیے کی مدھم روشنی میں کھڑے کانپ رہے تھے اور جواب کی تلاش میں تھے کہ اچانک چارپائی کے نیچے سے ایک کوئی 10 سالہ لڑکی نکل کر سامنے آ گئی اور 2 ٹوک جواب دے دیا، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا کہ تم سے کسی نے مشورہ بھی نہیں لیا، وجہ کچھ بھی ہو ہم مذہب نہیں بدل سکتے۔ بھولی بچی، آج کل جان بچانے کا سستا اور آسان طریقہ یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن جس پر ہمارا ایمان ہے اس نے کہا تھا کہ میں یعنی یسوع مسیح دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس نڈر بچی نے دلیری سے جواب دیا۔ اب مزید برداشت کرنا مشکل تھا،
اس لیے میں نے فیصلہ کن انداز میں کہہ دیا، ٹھیک ہے، ہم ان 2 بڈھوں کو تو ابھی ختم کر دیں گے اور تمہیں کیمپ میں اپنے ساتھ لے جائیں گے کہ تمہارے بدلے میں ہندوستان سے ایک مسلمان لڑکی حاصل کریں، جو آپ لوگوں کی مرضی آئے کریں، لیکن صرف ایک درخواست ہے، ہم آپ سے زندہ رہنے کی بھیک نہیں مانگیں گے، صرف چند منٹ ہمیں دے دیں تاکہ ہم دعا کر لیں۔ جس یعنی مسیح نے یہ وعدہ کیا ہے اس کو یاد دلا دیں کہ وہ ہماری مدد کو آئے۔ اس 9 عمر بچی نے درخواست کے لہجے میں کہا، بے وقوف لڑکی، آج کل کوئی خدا کسی کو نہیں بچاتا، مسلمانوں کو سرحد کے اس پار کسی نے نہیں بچایا، اور سرحد کے اس پار ہندوؤں کا کوئی دیوتا نہ اپنے آپ کو نہ اپنے پجاریوں کو بچا سکا۔ وہ سامنے والے قلعہ اسپتال کے مندر کو تم نے نہیں دیکھا جس کو مسمار کر کے چند گھنٹوں میں ہمارے 2 جتھوں نے زمیبوس کر دیا؟ صرف چند منٹ کے لیے اجازت دے دیں، اس چھوٹی بچی نے کہا۔ ہاں ہاں، تم کر لو دعا، نکال لو ایٹم بم دعا کر کے۔ بظاہر میں نے کوئی دعائیا جملے نہیں سنے۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور لب ہل رہے تھے۔ پھر تینوں نے یک آواز اپنی دعا کے اختتام میں یوں کہا، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ لفظ آمین کے ادا ہونے کے ساتھ ہی زمین میں سے ایک تیز قسم کی روشنی کی دیوار ابھرنا شروع ہو گئی، اور اس دیوار نے ان تینوں کو ہماری نظروں سے چھپا دیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی تیز اور ڈراؤنی قسم کی روشنی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ موت کی روشنیوں سے میں کھیلا کرتا تھا، لیکن یہ اپنی نوعیت کی واحد روشنی تھی جس کو میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ روشنی میرے زیادہ قریب ہوتی جا رہی تھی اور میرا برا حال تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ روشنی آگے بڑھ کر مجھے بھسم کر دے گی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میری رائفل۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ میں ان غریبوں سے معافی مانگ لوں۔ چنانچہ میں نے کہا، ہمیں معاف کر دیں، اور میری التماس کے جواب میں یوں آواز آئی کہ ہم آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں معاف کرتے ہیں۔ اس جملے کے ادا ہوتے ہی وہ آتشی دیوار ختم ہو گئی اور ہم کچھ لوٹ مار کے زیورات اور کچھ نقدی ان کی طرف پھینک کر اس کمرے سے نکل آئے، لیکن واپس پوسٹ پر جانے کے بعد میں سو نہ سکا۔ خداوند یسوع مسیح کا نام بار بار میرے ذہن کے دریچوں پر حملہ آور ہوتا رہا۔ جیم۔ بکھرے دانے۔ 1۔ بیکسٹر صاحب کا لارڈ جیزس کرائسٹ یاد آنے لگا، جس کی مدد سے میں اور میرے ساتھی جاپانی بمباری سے محفوظ رہے تھے۔ 2۔ امبر اور میری کا یسوع مسیح، جس کے ایمان کے تحت انہوں نے ایک مجبور نوجوان کی جان بچائی اور خدمت کی۔ 3۔ فلپ بدری کا یسوع مسیح، جس نے فلپ بدری کو اتنی بڑی قربانی دینے کی ہمت بخشی تھی۔ 4۔ اس کمسن مسیحی لڑکی کا خداوند یسوع مسیح، جس نے بر وقت آ کر اس کو اور اس معصوم بھولی مسیحی بچی کے خاندان کو بچا لیا۔ یہ سب واقعات باری باری یاد آ کر ایسے یکجا ہونے لگے جیسے کوئی ایک ہی مالا کے دانوں کو بکھرا پا کر ان کو دوبارہ ایک دھاگے میں پرو کر اس کو مکمل کر دے۔ میں اس حد تک قائل ہو چکا تھا کہ یسوع مسیح ہی خدا کی مانند ایک زندہ ہستی ہے جو اپنے نام لیواؤں کو بچاتا اور ان کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کا مجھے علم نہیں۔ ایک رات میری پلاٹون نے کامیاب شبخون کا منصوبہ بنایا کہ ایک گاؤں کو جو جموں ریاست کے کافی اندر تھا آگ لگا دی۔ میں خود اس راستے پر ایک کماد کے کھیت میں ایک کونے پر کھڑا تھا جو ریاست کے اندر کی طرف جاتا تھا۔ گاؤں میں مرتے ہوئے اور آگ میں جھلستے ہوئے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی، اور میں انتظار کر رہا تھا
کہ اگر کسی نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو میری گولی ہی اس کا موت کے لیے استقبال کرے گی۔ زبردست آتشی شعلوں کو چیرتی اور دھوئیں کو اپنے پلو سے دور کرتی ہوئی ایک کوئی 70 سالہ خاتون نمودار ہوئیں، کوئی 1 سالہ بچے کو اپنے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھیں۔ میں نے سوچا کہ گولی مارنا تو بیکار ہے، صرف رائفل کے بٹ کی ایک تگڑی سی ضرب ہی کافی ہوگی۔ جو ہی خاتون کی طرف بڑھا، اس نے بچہ میرے پاؤں پر پھینک دیا اور کہا کہ مارو، پہلے اس کو مارو، یہ بھی ہندو کی اولاد ہے۔ تمہارا اللہ لوگوں کے مارنے میں خوش ہوتا ہے، اس لیے اس کو مارو۔ میرا بڑھا ہوا ہاتھ رک گیا اور میں سراسیمہ کھڑا رہ گیا۔ میری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خاتون اور آگے بڑھیں اور مادرانہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہو کر سوال کر ڈالا، کیا تمہارے بچے ہیں؟ نہیں اماں، مگر بھائیوں کے ہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ بچے جب برسات کے دنوں میں گیلی مٹی کے گھروندے بناتے ہیں، تم نے کبھی ان کو بغور دیکھا ہے؟ ہاں ماں، میں نے خود بھی کئی بار مٹی کے گھوڑے، بیل اور گھر بنائے ہیں، اور اگر کوئی ان گھروں اور کھلونوں کو توڑ ڈالے تو کیسا لگتا ہے؟ بہت دکھ ہوتا ہے اماں، میں نے جواب دیا۔ بس بیٹا، یہی سمجھ لو کہ یہ انسانی زندگی بھی بھگوان یعنی خدا کی بنائی ہوئی مورتی ہی ہے، اور خدا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک کھلونا جو اس کی مہانتا یعنی عظمت و جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر تم کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑے، تو تم یہ کیسے خیال کر سکتے ہو کہ بھگوان یا اللہ تمہارے ان خونی کاموں کو پسند اور قبول کریں گے، جبکہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کی انسانیت کو بگاڑتے ہو؟ کیا بھگوان اتنے ہی کمزور ہیں جو تم سے انسانیت کو قتل کرنے کی بھیک مانگتے ہیں کہ کافر کو مارو؟ اگر کوئی انسان یا کوئی چیز بھگوان کو پسند نہیں تو بھگوان تو خود بھی شکتیمان یعنی قادر ہے کہ وہ اس ناپسند انسان یا چیز کو خود ہی ختم کر سکتے ہیں۔ بھگوان کو تم لوگوں کو کیوں کہنے کی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے کہ تم خدا کی انسانیت کو محض کافر کا بہانہ بنا کر مار ڈالو؟ کیا تمہارے اپنے ایمان اور عقیدے اور عبادت میں یوں نہیں ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا؟ یہ الفاظ میرے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگے اور میں چلا اٹھا، اماں بس کرو، آج کے بعد یہ ہاتھ مذہب کے نام پر کسی پر نہیں اٹھیں گے۔ اماں، میں سمجھ گیا ہوں کہ میں گمراہ ہوں۔